اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعلم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حمد و صلات کی بات بحمد تعالی. آج ایک مرتبہ پھر ہم سب یہاں پر درود شریف پڑھنے کی اس پیاری سی محفل میں حاضر اور شریک ہیں اور اپنے معمول کے مطابق درود شریف کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد نعت شریف پڑھنے کے بعد مختصر درس جو اصلاح کے حوالے سے ہوتا ہے اور مختلف اصلاحی موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جاتی ہے، جس کا مقصد وقت گزارنا نہیں ہے اور نہ ہی سخن آزمائی ہے، بلکہ دین کی اصلاحی باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سب کو اور تمام سننے والے لوگوں کو دعوت عمل دینا ہے اور خود اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ نجات بھی تیار کرنا ہے. ہم نے اپنے درس کے اندر باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے ٹاپکس کا، اور وہ ہے کہ ایمان کے کچھ حصے ہیں جن کی تعداد جو ہے محدثین نے بیان کی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف سے متعلق ہے جو ہم مسلسل کافی ہفتوں سے بحمد تعالی ہم اس کو چلا رہے ہیں، کنٹینیو ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اسی سلسلے میں ہمارا ایک ٹاپک جو ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور ہم نے پھر اس کے اوپر آپ کے سامنے محبت کا لفظی اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کی اپسٹیم بیان کی تھی، اس کی جو ہے وہ اوریجن بیان کی تھی آپ کے سامنے. تو ہم نے اس کی ایک تفصیل جو ہے وہ ہم نے کتابوں میں جب تلاش کی مزید، تو جو یہ حدیث شریف ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے حصوں کے بارے میں فرمائی ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں. تو ان حصوں کو علماء نے تلاش کر کے باقاعدہ ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحتیں کتابوں میں بیان کی ہیں، اور باقاعدہ صرف اس عنوان کے ساتھ کہ ایمان کے حصے ہیں، ایمان کے جو ہے وہ جو حدیث شریف میں لفظ آیا ہے شعبہ، تو شعبہ کے لفظ کو لے کر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. تو سب سے پہلے جو اس پر کتاب باقاعدہ طور پر لکھی گئی ہے ایک مکمل اس ٹاپک پر، اور ان کو احادیث سے ہی مزین کیا گیا، وہ تھی علامہ عبد الرحمن حلیمی کی، جس کا نام المنہاج تھا. المنہاج نامی کتاب تھی عربی کی، اور وہ تقریباً 3 یا 4 صدی ہجری کی کتاب تھی، لیکن وہ دستیاب نہیں ہے، یا ملتی ہے تو چھپنا بند ہو گئی ہے، بہرحال وہ اب دستیاب نہیں ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ایک کتاب لکھی گئی اسی عنوان پر، اور وہ اب تک کی اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ طویل، مبسوط اور شاندار اور جامع کتاب ہے. بڑی کمپریہنسو کتاب ہے وہ. اس کے اندر تمام ایمان کے تمام حصوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، احادیث سے، آثار سے ان کو جو ہے ان کی مزید وضاحت کی گئی ہے. اور اس کتاب کا نام ہے شعب الایمان، اور بعض نسخے اس کے الجامع لشعب الایمان کے نام سے چھپتی ہے، یعنی ایمان کے حصوں کو جمع کرنے والی کتاب. اور یہ کتاب لکھی ہے ایک بہت ہی مشہور شافعی محدث جن کا نام امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 5ویں صدی ہجری کی ہے، یعنی آج سے تقریباً 900 سال پہلے، تقریباً یا 950 سال پہلے ان کا وصال ہوا، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اور پھر یہ کتاب تقریباً 12-13 جلدوں میں چھپتی ہے عربی کے اندر، اردو ترجمہ اس کا دستیاب نہیں ہے. پھر اس کتاب کا جو ہے خلاصہ کیا گیا، سمرائز کیا گیا اس کتاب کو مختصر شعب ایمان کے نام سے، اور وہ خطیب قزوینی نے کیا تھا. اور پھر امام ابن کثیر، جن کی تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے، انہوں نے بھی اسی ٹاپک پر ایک مختصر سا رسالہ لکھا تھا، اور انہوں نے ہر ایک ایمان کے حصے کو ایک حدیث شریف سے ثابت کیا تھا، اور اس کی دلیل حدیث شریف سے دی تھی کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، یہ ایمان کا حصہ یہ حدیث شریف سے اس کی دلیل ہے. تو ہم نے جو ہے وہ شعب الایمان جو امام بیہقی والی ہے، جو سب سے اہم ماخذ ہے، سورس ہے اس سارے ٹاپک، ان تمام ٹاپکس کا، ہم نے اس سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم نے نکالی ہیں،
اور ہم نے یہ سوچا کہ آج آپ کے سامنے باقاعدہ وہ عبارات عربی کی آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو اس کا مفہوم بھی سمجھائیں اور اپنا معافی ضمیر بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ امام بہقی علیہ الرحمہ نے جامع شعب الایمان جو ہے اس کے اندر دوسری جلد میں انہوں نے ایک عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، ٹاپک انہوں نے دیا ہے، ہیڈنگ دی ہے معانی المحبہ، محبت کے معانی، میننگز، یعنی مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے وہ حوالہ نکالا ہے علامہ حلیمی سے، جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس موضوع پر لکھے جانے والی سب سے پہلی کتاب علامہ عبد الرحمن حلیمی کی تھی، جو کتاب دستیاب نہیں ہے آج، تو علامہ بہقی چونکہ اسی قریب کے زمانے کے تھے، ان کو مل گئی تھی، انہوں نے اس سے حوالہ نکالا۔ فرماتے ہیں کہ محبت اللہ اسم لمعان کثیرہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس لفظ کے کئی سارے معنی ہیں۔ احدھا، پہلا اس میں ایک یہ ہے کہ الاعتقاد، اس بات کا عقیدہ رکھنا، یہ سوچنا، انہ محمود من کل وجہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے لائق تعریف ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر الحمد کا جو لفظ ہے عربی کی جامعیت ہے عربی زبان کی کہ ان 5 حروف کے لفظ کے اندر الف لام ہا میم دال 5 حروف کا یہ حرف ہے، لفظ ہے، اس لفظ کے اندر دنیا بھر کی، کائنات بھر کی تمام تر تعریفات جو ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اس ایک لفظ کے معنی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا جو ہے عظیم لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کا کلام بھی لامحدود ہے، اس کے کلام کے معنی بھی لامحدود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تو اس کا معنی ہے کہ ہر طرح کی وہ تعریفیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے مگر جانتے ہیں، اور وہ بھی تعریفات جو ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمارا ذہن مان تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ تعریفات کے قابل کیا کیا معاملات، کیا کیا صفات ہو سکتی ہیں، ہم وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ لا شیء من صفاتہ الا وهو مدح اللہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی جو چیز ہے صفات سے متعلق وہ اللہ تعالیٰ کی مدحت یعنی اس کی تعریف ہے۔ پھر آگے دوسرا معنی بثانی الاعتقاد انہ محسن الی عبادہ، دوسرا معنی جو ہے محبت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے، منعم متفضل علیہ، وہ جو کریم ذات ہے وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر انعام ہی فرماتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اب یہ آگے بندوں کا معاملہ ہے، اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل لیتے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو لیتے ہیں یا نہیں، اور اگر لیتے ہیں تو ان کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سب کو عطا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، ان کے وسیلے سے، اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے ہم پر جو فضل فرمایا ہے، قرآن مجید فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اللہ نے ہم پر جو نعمت فرمائی ہے، اللہ نے ہم پر جو یہ فضل فرمایا ہے، تو اس کو ہم اختیار کریں، اس کو حفظ جاں بنائیں، اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں، اور اس کی تلاوت کریں، تلاوت کرتے رہیں، پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، پھر اس کو پڑھیں، تلاوت کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تو وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کا حق ادا کرنا یہ گویا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن مجید کی تلاوت کی بے شمار ہیں، جو ہمارے ائمہ اسلاف نے، ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین نے تلاوت قرآن مجید کی ہے، اتنی کثرت سے کی ہے کہ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ صرف رمضان کریم میں وہ 61 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ بعض کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سارا سال ہر مہینے میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، جیسے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے۔ امام شافعی کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ مہینے میں کوئی 30 بار ختم کر رہے ہیں، کوئی 40 بار ختم کر رہے ہیں، کوئی کتنی مرتبہ ختم کر رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یا ماضی قریب میں ہم نے بعض ایسے بزرگ دیکھے اور سنے بھی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ سفر میں ہیں، بس میں بیٹھے ہیں اور بزرگ ہیں، اس کے باوجود وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزے سے بھی ہیں اور مسلسل حافظ ہیں، وہ قرآن مجید مسلسل پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ محبت اللہ تعالیٰ کی جو ہے آگے کافی ساری تفصیل ہے، تو ہم اس کو کوشش کریں کہ کنسائز کریں آپ کے سامنے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سراسر ذکر ہے، اور محبت کے تقاضوں میں یہ ایک بات بتائی جاتی ہے، علماء نے لکھی، اس کتاب میں موجود ہے وہ بات، کہ جب بندہ کسی طرح محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کسی نہ کسی بہانے سے کرتا رہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا محبوب خوش ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم اس کے محبت کے تقاضوں کو عملی طور پر ادا نہیں کر پاتے یا کم ادا کرتے ہیں،
یا ہم حق ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی چیزیں فرض فرمائی ہیں، جتنی چیزیں ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں کہ وہ کرنی ہی کرنی ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور بندہ خود وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ اذان ہو، بندہ انتظار میں رہے اذان کے کہ جیسی اذان ہوگی میں جماعت کے لیے مسجد میں جاؤں گا اور جماعت سے نماز ادا کروں گا۔ اس کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس کو وقت کا پتہ ہو، وہ نماز ادا کرے۔ اس کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ جی آپ فلاں نیک کام کیجئے، اس کو کہنے کی ضرورت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو بہترین امت قرار دیا ہے، اس کی بنیاد اسی بات پر رکھی ہے کہ وہ یہ جو امت ہے، اس کے لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ آگے وجہ بیان فرمائی، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے مقرر کیے گئے ہو، کیوں؟ کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کسی انسان کو کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ میں کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ اس کو کرنی ضرور چاہیے، ہاں اس کے باوجود جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنڈیشنز دی ہیں، یعنی آپشنز دیے ہیں۔ اگر اس کے بس میں ہے کرنا، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کے بس میں ہے تو کرے، اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے، لیکن کم سے کم دل میں اس کو، یعنی اگر برا کام ہو رہا ہے تو اس کو ضرور برا جانے کہ یہ کام برا ہو رہا ہے۔ اور اس سے سوچنے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا سب سے کم تر درجہ قرار دیا ہے، وذالک اضعف الایمان، کہ یہ ایمان کا کمزور ترین یعنی ادنا ترین حصہ ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ پھر مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جیسے تسبیح کی بات کرتے ہیں، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، اصل میں عربی کا لفظ ہے تسبیح، جس کا معنی ہوتا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اور ایسا تسلسل کہ جس کے درمیان گیپ نہ ہو، یعنی جب بھی اس کو موقع ملا، وہ بیٹھا ہے، فارغ وقت ہے، تو وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، مسلسل اللہ کا ذکر کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل تعریف بیان کر رہی ہے، اگرچہ تم ہر چیز کی اس تسبیح کی آواز کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے کہ جاندار انسان ہیں، اور اس کے علاوہ جنات وہ بھی جاندار ہیں، اور جانور پرندے وہ بھی جاندار ہیں، یہ پھل پودے یہ بھی جاندار ہیں۔ پانی چل رہا ہے، اس اعتبار سے متحرک اور جاندار آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کو بہرحال جاندار نہیں کہتے، ایک وہ مخلوق ہے۔ پتھر ہیں وہ مخلوق ہے، زیر زمین نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، کائنات میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیس ہے، جو چیز جس فارم میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے۔ یعنی وہ مسلسل کرتی ہے، کیونکہ ان کا اور کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، کہ وہ کام جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے۔ ایک انسان ہے کہ وہ اپنی زبان سے مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جنات ہیں جو مسلسل اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی کام کاج ان کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں، کہ وہ آگے اس میں متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ مسلسل نہیں کر پاتے، کہ اللہ کا ذکر کریں گے زبان ہلے گی، توجہ اسر جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی سانسوں کے اندر اپنا نام اس نے شامل کر دیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا ہے کہ انسان یہ جو سانس لیتا ہے، سانس کی آواز نہیں آتی، لیکن اگر کبھی آپ غور کریں تو آپ کی سانس کی جو آواز ہے وہ ہا کی شکل میں نکلتی ہے، یعنی ہا، یہ آواز جو نکل رہی ہوتی ہے یہ ہا کے تلفظ کے طور پہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کے اندر یہ ہا بھی شامل ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام ہے وہ ہا ہی ہے، اصل نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بعض علماء نے فرمایا، بعض کی تحقیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی آسانی فرما دی کہ وہ اگر مسلسل 24 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بھی لے سکتا، کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کے سانس میں اپنا نام جاری فرما دیا ہے کہ وہ خواہی نہ خواہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر ہی رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مسلسل تعریف کر رہی ہے۔ انسان مسلسل سانس لے رہا ہے، اور سانس اس کا 2 حصوں پر مشتمل ہے، آتا ہے اور جاتا ہے، اور دونوں یہ جو سانس کے حصے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر مشتمل ہیں، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہتا ہے، اور کافر ہو کہ مسلمان، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے۔ ہاں، جس انسان کو تھوڑی ہدایت مل جاتی ہے، اس کو توجہ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان کو مزید توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے تو وہ زبان سے بھی باقاعدہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کی محبت کے تقاضے مختلف درجات میں، جس کو ہم نے پچھلے گفتگو میں بھی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو عملی تقاضے ہیں وہ مختلف درجات میں ہیں۔ ایک اللہ نے یہ فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ محبت کا پہلا درجہ، ایمان سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تعالیٰ کی مسلسل تسبیح کرو صبح اور شام، یعنی اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھو اور تسلسل سے پڑھو، اور تسلسل کا وہاں مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں گیپ نہ آئے، نماز قضا نہ ہو حتی الامکان، یعنی یہ تسلسل ایک مراد ہے یہاں پر۔ یعنی یہ عبادت، یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے ہیں عملی اعتبار سے درجہ بدرجہ بیان ہوئے۔ پھر یہ جو نمازیں ہیں ان کے اندر ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نمازیں فرض بھی ہیں، نمازیں واجب بھی ہیں، نمازیں سنتیں بھی ہیں، سنتوں میں پھر موقدہ اور غیر موقدہ ہیں، پھر مستحبات ہیں، یعنی اس طرح باقاعدہ عبادات میں کلاسیفیکیشن ہے، کیٹیگرائز کیا گیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے عملی تقاضے ہیں۔ پھر خرچ کرنا، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حبیب نے حکم دیا لوگوں میں خرچ کیا جائے، یہ خرچ کرنا یہ اللہ کی محبت کے تقاضوں میں شامل ہے، اور یہ خرچ کرنے کے بھی کئی درجات ہیں۔ زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہے، صدقات واجبہ جیسے ہوتے ہیں، منت کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرنا ہے، قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، ایلا کا کفارہ ادا کرنا ہے، یہ سب واجبات ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مخلوق اپنی جیب سے پیسے نکال کے ضرورت مندوں کو تقسیم کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری مخلوق کو کھلایا جائے، میری مخلوق کی خدمت کی جائے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اس طرح خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پھر نوازتا ہے۔ اسی طرح آپ لے لیجئے زندگی کے تمام گوشے، گویا پوری کی پوری شریعت اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس عنوان میں شامل ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور محبت کا عملی اظہار بھی کریں، عبادات کی صورت میں، دیگر معاملات کی صورت میں، حسن سلوک کی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یاد رکھیے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اگر اللہ کی محبت ہم نے عملی طور پر اپنا لی، اللہ کے رسول کی محبت بھی حاصل، اللہ کے رسول کی محبت عملی طور پر اپنا لی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی کامل طور پر ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ابھی ہم یہ عہد کریں کہ ہم حتی الامکان وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم تمام ان کاموں سے بچیں، اجتناب کریں، پرہیز کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی خدمات لے لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر و بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔